بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس وقت حدیث نمبر 4 ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، شب و روز کے اعمال سے متعلق یہ حدیث جس کا ترجمہ ادارہ ترجمہ مسجد نبوی نے کیا ہے۔ ناظرین، مملکت سعودی عرب، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیحین کی منتخب احادیث ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، جو کہ روزمرہ زندگی شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے باہر، جو مجھ سے نہ اٹھا، یعنی بھار بوجھ جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ نمبر 4 احادیث ہے صفحہ نمبر 22 پہ۔ ان عائشہ ان النبی کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کی اہمیت عیاں ہوتی ہے، اس لیے کہ مسواک سے منہ کی مہک اچھی ہو جائے گی۔ نیز اس وقت مسواک کا استعمال اہل خانہ کے ساتھ حسن معاشرت کا باعث بنے گا، خصوصاً اگر کافی دیر تک منہ بند رہے تو منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ مسواک کرنے سے منہ میں پیدا شدہ ممکنہ بو ختم ہو جائے گی۔ کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، دیکھیں مرکات المفاتحی جلد نمبر 1 صفحہ 395 اور نمبر 2 مسلم حدیث نمبر 253 اور جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 277 پر ہے یہ حدیث، جس سے یہ آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا احادیث نبوی۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا جو چل رہا ہے یہ ہم نے پوائنٹ نمبر 4 یعنی چوتھی حدیث بیان کی آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم حدیث نمبر 5 کا بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پیج 23 پر ہے حدیث نمبر 5، یعنی کہ وضو کا نبوی طریقہ۔ شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ان خمران مولا عثمان ان عثمان بن عفان دعا بوضو فتوزن فغسل کفیہ 3 مرات ثم مضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عثمان کے غلام حمران سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا برتن منگوایا اور وضو کے لیے دونوں
ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کونی سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں قدم کو ٹخنا سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں قدم کو اسی طرح دھویا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران اپنے دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے اگر کوئی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہو تو یہی سب سے کامل وضو ہے۔ ناظرین اس کی تشریح میں پوائنٹ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحو و وضوئی فرمایا ہے، مثلا وضوئی نہیں فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کی مماثلت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نیز گناہوں کی بخشش سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس حدیث میں وضو کرنے کے بعد 2 یا زیادہ نوافل ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، تاہم وضو کے نوافل سنت موقدہ ہیں۔ دیکھیں شرح نودی علی مسلم 3 جلد 108 نمبر۔ پوائنٹ نمبر 2، بخاری کی حدیث نمبر ہے 158، پہلی جلد 71 نمبر صفحہ، نیز حدیث نمبر 162 پہلی جلد اور 62 72 نمبر، مسلم حدیث نمبر 226 اور 204/1۔ یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 5 تک یہ ہم باب کمپلیٹ کر رہے ہیں آج کا ویلاگ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکوں آفریں رہ گئی۔